بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، نام کیا ان کا لیں، انہوں نے پاکستان کے بہت ہی موقر اخبار پہ ہیڈ لائن کے طور پر خبر تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کو رضامند ہو گئے ہیں یا بات چیت کو رضامند ہو گئے. وہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی کہ عمران خان تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ تو آرڈر لی ہے، اس سے میں نے بات کیا کرنی. وہ مانتا ہی نہیں ہے اس حکومت کو. تو اس حوالے سے اگر بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ جی نہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کریں گے تو وہ غالباً درست کہتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کرنی تو جن سے کرنی ہے تو ان تک میری تو رسائی نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت وہ کیوں ان سے بات کریں گے. آئی تھنک سر بگر ان کو پرابلمس ان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انہیں ڈرون ٹیکنالوجی عمران صاحب سے سیکھنی ہے یا ان سے JF-17 تھنڈر اڑوانا ہے؟ نہیں، کیا مطلب وہ کیوں ان سے؟ وہ تو بلکہ کہیں گے کہ صاحب آپ کی تمام تر وہ کے باوجود کہ جی 1971 والی صورتحال ہو جائے گی اور یہ ہمارے اوپر ایک برا وقت آیا تھا، ہم نے نبھا لیا، تھینک یو ویری مچ، وائی شوڈ دے نیگوشیٹ. مطلب میری کھوپڑی میں بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں انہیں ان کی ضرورت ہے. وہ ایک لفظ آتا ہے اردو کا یکجہتی، یہ بڑا 2 نمبری لفظ ہے. میں آپ کو سابقہ ایپیسوڈ میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جنگیں جو ہیں وہ یکجہتی سے نہیں جیتی جاتی، آج کی جنگیں ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی. ڈیجیٹل وارفیئر سے، الیکٹرانک. اسرائیل کتنا لمبا اس کا غزہ کی وار ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کا اتحادی وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے نا، تو ایک اتحادی جماعت سے اس کا وزیر دفاع تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا، اس کے باوجود وہ غزہ پہ مسلسل اس کی تو چڑھائی جاری ہے اور اسرائیل کو رک تو نہیں رہا ہے. تو یکجہتی کے بغیر وہاں بھی کام چل رہا ہے. تو وہ کیسے چل رہا ہے سر؟ یہی ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل اینڈ وارفیئر. دا ول آف دی گورنمنٹ اینڈ دیئر تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں جمائمہ گولڈ اسمتھ کی آئی ریسپیکٹ ہر جینوئنلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شادی کر کے یہاں آئیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ماحول، انہیں اچھا ماحول نہیں ملا اور بہرحال ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. اس سب کے باوجود انہوں نے بچوں کو اپنے پاس رکھا کر رہے ہیں. ان کے بچے اتنا عرصہ خاموش رہے. اب ان کا یمائمہ بی بی نے جو انٹرویو کروایا ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اس میں تو آپ نے وہ لائن پکڑی ہے خالی کہ وہ ڈیل نہیں کریں کہ گے وہ ہمارے ڈیل نہیں والد کریں صاحب. گے. ظاہر ہے ہر بیٹے کو اپنے والدین پہ، اپنے باپ پہ فخر ہوتا ہے، انہیں بھی ہونا چاہیے لیجیٹمیٹ ریزن. اور ان کے والد بہت حوالوں سے قابل فخر بھی ہیں، بھائی کرکٹ کے سپر سٹار رہے ہیں، انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، پھر سیاست میں آئے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے. لیکن آپ اس کو غور سے سنیں، اس میں وہ یہ بچے یہ کہتے ہوئے بھی پائے جا رہے ہیں کہ ان کے والد کو مروانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو اب دھمکیاں آ رہی ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں اور ان کی اور جان ہم خود بچائیں. بات کریں گے ٹرمپ سے. اب یہ کہ آپ اس وقت جب ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ رکوانے کی باتیں کر رہا ہے تو عمران خان صاحب کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بچائیں. اس سے انہوں نے ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف میڈیا، جو میں میڈیا کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے جو میسیجنگ ہوتی ہے، تو وہ ان کے بیٹوں نے تو ایسے پیغام دیا ہے کہ جیسے وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خدا کے لیے ہمارے والد کو بچائیں. اس کی ایک تو اس انٹرویو کی ٹائمنگ غلط تھی، نہایت آپ سائنسی میں تجزیہ کر رہا ہوں ایک طرف رکھ کے، اس کی ٹائمنگ غلط تھی اور اس کی میسیجنگ غلط تھی. یا تو یہ انٹرویو جو ہے یہ 6 یا 7 مئی سے پہلے ہوتا، بہت پہلے، بلکہ پہلگام سے پہلے آ گیا ہوتا، یا جب کر ہی لیا تو کچھ تھوڑے دن دن انتظار بعد. کر لیتے اور اس میں یہ ٹرمپ شرم والا یہ پہلو نکال لیتے. زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر مجھے پوچھیں if I was consulted or allowed to have written the script for their interview، تو میں تو یہ کہتا کہ ان میں سے وہ دونوں بیٹے کہتے کہ جی ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے والد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
لیکن ہم اس وقت نہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پاکستان، انف از انف، اور ہم جا کے ان کی رائے کی تحریک چلائیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ جی بھائی ٹرمپ صاحب ہمارے والد کو بچا لیں؟ کیوں؟ یہ تو اس طرح کر کے آپ کے اپنے والد کی جو میسیجنگ رہی ہے کہ امریکہ کی سازش سے ہم کوئی غلام ہیں، اور یہ کہ رجیم چینج. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی دیانتداری سے، ظاہر ہے وہ تو بچے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جس نے بھی یمائمہ بی بی کو یا بچوں کو، یعنی ان تینوں کو، میں تو یہ کہوں گا، ظاہر ہے وہ اب بڑے بچے ہیں، ان تینوں کو اس انٹرویو کی جانب مائل کیا، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا. اور یہ بات میں یقین مانے ان تینوں کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. ٹائمنگ اور کنٹینٹ دونوں وہ درست تھے. تو یہ بس اس طرح کے بہلاوے رہیں گے. میرا خیال ہے، ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ٹربل فری، اس کے لیے وہ لارا لپا جو ہے، لالی پاپس اس ٹائپ کے دیتے رہیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خبر چلوائی گئی ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں، یہ اور مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بیسیکلی ڈنگ ٹپاؤ چیزیں ہیں، ان میں کوئی فیکٹ نہیں ہے. سچائی نہیں ہے. کیونکہ مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کو ہر وقت تیار ہے، ڈیل کرنے کو نہیں. وہ یہ کہ جی آئندہ انتخاب کب ہوں، اور ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے کہ اس پہ کوشچن نہ اٹھیں، تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر جو بھی طریقہ کار اختیار کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں کہ جی یہ طریقہ ہے، تو موسٹ ویلکم. اس کے علاوہ اور کوئی بات زیر بحث نہیں ہے. تو سر یہ جو بھی رومرز ہی سمجھ لیں انہیں کہ بس یہ باتیں بس افواہیں پھیل جاتی ہیں. ریومر سے زیادہ یہ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں کہ ایسے حالات میں بعض اوقات کچھ وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے. اب یہ کہ کچھ لوگ اس طرح کے سگنل بھی دیکھ رہے ہیں، مثلا جیسے علیمہ بی بی ہیں، یہ ای سی ایل پہ تھیں، ان کا نام عدالتی حکم کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے، نو فلائی لسٹ. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید یہ اشارے دے رہی ہے حکومت کے جی. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہوگا، فرض کریں اگر بشرا بی بی کو کوئی ریلیف آئندہ 2-3 ہفتوں میں ملتی ہے، ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے،